بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب اشک تنہائی۔ جشن عروسی ختم ہوا تو مجھے اپنے بابا کے گھر لے گئے۔ حبیب بھی آئے ہوئے تھے۔ خواستگاری اور پھر نامزدگی سے لے کر آج تک تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا۔ اس 1 مہینے کے بعد پہلی بار ہم دونوں تنہائی میں بیٹھے تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ حبیب ایک دن میرے شوہر بن جائیں گے۔ میرے دل میں ایک بات کلبلا رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ اب اس کا وقت آن پہنچا ہے، مگر نہیں جانتی تھی کہ کیسے آغاز کروں۔ لیکن جب حبیب نے پوچھا کہ کھانا پسند آیا یا نہیں، تو ہمارے درمیان سکوت کی دیوار گر گئی اور میرا کام آسان ہو گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی اور اپنے لباس سے عروسی کے کونے سے کھیل رہی تھی۔ حبیب بھی کمرے میں ایک جگہ بیٹھے پہلو بدل رہے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چہرے پر بھی رنگ بدل رہے تھے۔ میں نے بہت ہی آہستگی سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ، جشن بھی بہت اچھا تھا اور کھانا بھی بہت مزیدار۔ میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ حبیب دو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے، کچھ ہوا ہے کیا؟ کہو، میں سن رہا ہوں۔ میں نے بڑی مشکل سے تھوک نکلا اور کچھ سکوت کے بعد پوچھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ حق کے مہر پر راضی نہیں تھے، ایسا ہی ہے نا؟ حبیب نے سر جھکا لیا۔ جب وہ لوگ مہر معین کرنے کے لیے آئے تھے تو آقا جان اور حبیب کی ہم آہنگی نہیں ہو پا رہی تھی۔ آقا جان کا اصرار تھا کہ مہریہ 7 تومان ہونا چاہیے، لیکن حبیب کو قبول نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن بالآخر بزرگوں کے احترام میں انہوں نے اپنی بات چھوڑ دی اور وہی مہر قبول کر لیا جو آقا جان چاہتے تھے۔ میری عمر اس وقت زیادہ نہ تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ کیا کر رہی ہوں۔ حبیب نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہ دیا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ لکھ لیں کہ میں نے اپنا حق مہر آپ کو بخش دیا، میں خود اس کے نیچے دستخط کروں گی، مجھے مہر کی اصلاً ضرورت نہیں ہے۔ حبیب ان دنوں معماری کرتے تھے، میں انہیں جانتی تھی، وہ بہت ہی پابند انسان تھے۔ جب سے بالغ ہوئے تھے تب سے ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ نوجوانی سے جب انہوں نے کام پر جانا شروع کیا تھا، اپنے خمس کا سال معین کر رکھا تھا۔ شرعی احکام کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ یہ باتیں انہوں نے مجھے بعد میں بتائیں، لیکن میں پہلے ہی سے جانتی تھی کہ وہ حلال و حرام اور شرعی احکام کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے جب وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کا حق مہر دینا مجھ پر واجب ہے، لیکن اتنا میرے پاس نہیں ہے اور نہ ہی اتنی بساط ہے، میں نہیں چاہتا کہ اپنی ازدواجی زندگی کی ابتدا ہی جھوٹ سے کروں، تو ان کی اس بات میں کسی قسم کا تصنع نہیں تھا۔ وہ واقعاً یہ چاہتے تھے کہ صاف گوئی اور صداقت سے کام لیتے ہوئے جو کچھ ان کے دل میں ہے اسے وہ پہلے ہی سے واضح کر دیں۔ وہ ایسے قرض کے بوجھ تلے نہیں دبنا چاہتے تھے جس سے خلاصاً ان کے لیے مشکل ہو جاتی۔ میں بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ میرے مقروض رہیں، اس لیے میں نے ان سے حق مہر بخشنے کی بات کی تھی۔ حبیب نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولے، تم جانتی ہو اشرف سادات، میں تمہاری خواستگاری کے لیے جانے سے پہلے امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گیا تھا۔ امام کے وسیلے سے ایک ایسی بیوی کی دعا کی تھی جو زندگی کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے انجام دینے والی ہو، جو دکھ سکھ میں میری ساتھی ہو۔ حتیٰ کہ امام سے یہ بھی دعا کی کہ وہ سید زادی ہو، میرے پاس جو کچھ بھی ہے اور جو کچھ بھی کماؤں وہ میرے خاندان کے لیے ہی ہو، انشاءاللہ میرے حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن جو بھی ہو بیوی کا مہر شرعی حق ہے جو میری گردن پر ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ ایسے قرض کی بوجھ تلے نہ دب جاؤں جس کی ادائیگی میرے لیے ممکن نہ رہے۔ اب تم نے اپنی اس بات سے ثابت کر دیا کہ تم امام رضا علیہ السلام کا ہدیہ ہو۔ میں تمہیں جتنا چاہتا تھا آج کی رات سے تم سے میری اس محبت میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ میرا دل خوشی سے چھلکنے لگا۔ اکثر لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ دولہا شادی کے بعد دلہن کے گھر رات رہے، لیکن اس کے برعکس آقا جان نے اس رات حبیب کو اپنے گھر ٹھہرا لیا۔ ہم اسے برا نہیں سمجھتے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے دولہا بغیر کسی معاہدے کے جانتا تھا کہ وہ کسی کا امانت دار ہے۔ آدھی رات کو میں نیند سے بیدار ہو گئی، مگر میں نے اپنی آنکھیں نہ کھولیں۔ پچھلے دن میں بہت تھک چکی، رات کو بھی تھکاوٹ نے ہمیں نڈھال کر دیا تھا، لیکن میری نیند بہت کچی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی کمرے میں ٹہل رہا ہے۔ آنکھ کے گوشے سے دیکھا کہ حبیب جائے نماز کے لیے کھڑے ہیں۔ میں زیر لب بڑبڑائی کہ کتنی جلدی صبح ہو گئی ہے۔ میں بستر سے چپکی پڑی تھی اور اپنے آپ کو اس سے جدا کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب تک میں اپنی جگہ سے ہلتی، حبیب نے سلام پر نماز کا اختتام کیا اور دوبارہ کھڑے ہو کر نماز کی نیت کر لی۔ میری آنکھ دوبارہ لگ گئی۔
نماز کے آخری سلام پر دوبارہ میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے خدشہ ہوا کہ نماز قضا نہ ہو جائے، لیکن حبیب دوبارہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور کمبل اپنے منہ پر اوڑھ لیا کہ وہ نماز شب پڑھ رہے ہیں اور میرے پاس وقت ہے کہ تھوڑی دیر اور آنکھ لگا لوں۔ بالآخر محلے کی مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ میں نیم بیداری کی حالت میں اٹھ کر صحن میں پہنچی۔ نسیم سحر جیسے ہی میرے چہرے سے ٹکراتی تو میں سردی سے ٹھٹر کر رہ گئی۔ میں نے اپنی آنکھیں ملیں اور اپنے آپ سے کہا کہ یہ نماز شب بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بات مجھے اور بھی زیادہ اچھی لگی۔ ایسا لگتا تھا کہ حبیب میری نگاہوں میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں اور ان کی محبت میرے دل میں مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اگلے دن میں نے اپنی ماں سے پوچھا، کیا میرے شوہر کے مومن ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ عزیز نے آغا جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بہت زیادہ فرق پڑتا ہے جب تم اذان کے وقت اپنے شوہر کو قبلہ شناس پاؤ۔ نکاح کے بعد کے دنوں میں نے انہیں پہلے سے زیادہ جان لیا تھا۔ ہمارے گھر ایک ہی گلی میں تھے اور اکثر ایک دوسرے سے ملنا ہو ہی جاتا تھا۔ بعض اوقات جب وہ کام سے واپس آ جاتے تو اپنے گھر نہ جاتے تھے۔ بعض اوقات گھر جانے سے پہلے مجھے کہہ جاتے، غروب کے وقت تیار رہنا، باہر چلیں گے۔ ان کے پاس ایک وسپا موٹر سائیکل تھی۔ میں اس پر پیچھے بیٹھ جاتی اور ہم حضرت شاہ عبدالعظیم علیہ السلام کی زیارت پر چلے جاتے۔ پھر تھوڑا بہت کھانا کھاتے۔ مجھے بازار گھومنے اور خریداری کا شوق تھا۔ وہ مجھے کبھی بھی خالی ہاتھ واپس نہ لاتے تھے۔ کبھی کوئی لباس اور کبھی کوئی برتن مجھے اچھا لگ جاتا تھا تو خریدنے سے انکار نہ کرتے۔ حتیٰ کہ کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کسی سفر پر جاتے تب بھی میری سوغات ان کے ذمے رہتی۔ عقد کے دنوں میں مریض ہو گئی۔ مرض مطلب یہ نہیں کہ بخار ہوا ہو یا زکام لگ گیا ہو، نہیں، بلکہ کوئی ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ جسے نہ ڈاکٹر سمجھ پا رہے تھے اور نہ ہی ہمیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون سا درد میری جان کو آیا ہوا ہے۔ پہلی دفعہ جب میری حالت خراب ہوئی تو میں 5 دن تک بے ہوش رہی۔ مجھے شیر و خورشید ہسپتال لے گئے تھے، جہاں سے کچھ دن بعد رخصت ملی۔ اس جیسی کوئی بیماری تھی جسے آج کل شاید کوما کہا جاتا ہے۔ کسی کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا کہ میری یہ حالت کیوں ہو رہی تھی۔ اس کا آغاز تب ہوا جب میں صحن میں پانی کے حوض سے پانی نکالنا چاہ رہی تھی۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں اپنے آپ کو سنبھال نہ سکی اور منہ کے بل حوض میں جا گری۔ اس کے بعد 1 ماہ تک دن ہو یا رات کسی بھی وقت کسی بھی جگہ گش کھا کر گر جاتی۔ اس بیماری کی وجہ تو معلوم نہ ہو سکی، لیکن یہ میرے ساتھ ساتھ رہی۔ میری والدہ مسلسل خون کے آنسو روتی رہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی ہے۔ 2 دن بہت مشکل سے گزر رہے تھے۔ میرا نکاح ہو چکا تھا۔ ممکن تھا کہ 1000 طرح کی باتیں سننے کو ملیں اور کئی طرح کے وسوسے پیدا ہونا شروع ہو جائیں۔ میں سوچ رہی تھی، اگر حبیب اور ان کے گھر والوں نے رخصتی سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کی باتوں اور نظروں کا سوچ سوچ کر میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ کہیں لوگ دولہا کے گھر جا کر لگائی بجھائی کر کے مجھے مورد الزام نہ ٹھہرانے لگ جائیں۔ لیکن کہاں کی باتیں، حبیب اور ان کے گھر والوں نے اصلاً اس بات کا تذکرہ ہی نہیں کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیماری انسان ہی کو آتی ہے، اب اتنی سی بات کے لیے کار خیر سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے۔ وہ آئے اور رخصتی کی تاریخ طے کر دی۔ انہوں نے خود میرا جہیز تیار کرنے میں مدد کی۔ کچھ چیزیں ہم نے خرید لی تھیں اور ایک الماری، سماور کا پورا سیٹ اور کچھ اور سامان خود حبیب نے خرید لیا تھا۔ طے پایا تھا کہ اپنے سسر کے گھر ہی میں ایک کمرے میں ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں۔ ایک صاف ستھرا اور سجا سجایا کمرہ جس میں قالین بھی بچھا ہوا تھا ہمیں دے دیا گیا۔ وہی مختصر سا سامان ہم نے ترتیب دیا اور بڑوں نے اجلے اور روسی تیار کر دیا۔ رخصتی کی تقریب نکاح کی طرح زیادہ پر رونق نہ تھی۔ ایک مختصر سی تقریب کا ہم نے بابا کے گھر میں انتظام کیا تھا۔ دولہا کے گھر میں ایک مختصر سی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ آخر شب وہ ہمارے گھر آئے اور سلام و صلوات کے سائے میں مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ بس اسی سادگی سے میری رخصتی ہوئی۔ یہ بہار 1969 عیسوی کے ایام تھے۔ تیسرا باب، ستاروں کی بارش۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی عورت کو اپنے شوہر کے خاندان کے ساتھ کوئی مشکل نہیں ہوتی اور فقط ان کے گھر آنا جانا ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کا اپنے شوہر کے گھر والوں سے رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ نہ گھر میں کوئی فرق رہتا ہے اور نہ افراد میں، اور ان کی محبت دل میں جگہ بنا لیتی ہے۔ ہماری بھی یہی حالت تھی۔ میں نے ان سے جو کچھ بھی دیکھا وہ اچھائی اور خلوص تھا۔ میں، میری 2 جیٹھانیاں اور ہماری ساس ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ مردوں کے گھر آنے تک پورا دن ہم اکٹھی ہی رہتی تھیں۔
میں نوبیاہتا تھی لیکن الگ اور مستقل۔ پہلے چند ماہ تو میرا کھانا پکانا اپنی ساس سے الگ ہی رہا، لیکن میں خود چاہتی تھی کہ ہم اکٹھے رہیں، جس کی وجہ سے ہم نے دسترخوان ایک ہی کر لیا۔ میں نے کہا تھا 2 افراد ہم ہیں اور 2 آپ، اور وہ بھی ایک گھر میں، تو پھر 2 دسترخوان کیوں بچھائے جائیں۔ 1968 کی سردیوں میں فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ میرے سسر ایک تو اپنے گھر کے بڑے تھے، دوسرا خاندان کے بھی بزرگ تھے۔ ان کی بزرگی فقط سینوں سال اور سفید ریشی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ وہ اس قدر دلسوز اور مہربان تھے کہ وہ خود اور ان کا حکم میرے سر آنکھوں پر ہوتا تھا۔ انہوں نے بچی کا نام فاطمہ رکھا تھا تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہ ہوا۔